علامہ دیلمی نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب الغرر والدرر میں نقل کیا ہے، اور علامہ شیخ محمد جواد رازی نے بھی اس کا تذکرہ اپنی کتاب نور الآفاق میں کیا ہے، اور ان کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث عوالم کی 11ویں جلد میں بھی ہے اور 13ویں جلد میں بھی ہے۔ بہرحال عبارتوں کے اختلاف کے سلسلے میں چند خصوصیات کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے تاکہ صاحبان تحقیق ان نکات سے استفادہ کر سکیں اور مومنین کو اپنی افادات سے مستفید کر سکیں۔ عوالم کے نسخے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہر چادر میں آنے والے کے سلام کا جواب بھی مذکور ہے، جو قوانین اسلام کے عین مطابق ہے، اور جن نسخوں میں جواب سلام نہیں ہے ان کی بنا صرف اختصار پر ہے، یا ان علماء نے اس سلام کو سلام تحیہ نہیں قرار دیا ہے جس کا جواب واجب ہوتا ہے۔ عوالم کے نسخے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سلام کا جواب دیتے ہوئے بحسب قوانین اسلام بعض اضافات بھی فرمائے ہیں۔ مثلا امام حسن علیہ السلام کے لیے ولدی و صاحب حوزی، امام حسین علیہ السلام کے لیے ولدی و شافع امتی کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفتی و صاحب لوائی فرمایا ہے۔ ان خصوصیات پر صاحبان معرفت بہترین روشنی ڈال سکتے ہیں۔ عوالم کے نسخے میں سب کے اجتماع کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فقرات بھی درج ہیں کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم و محب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ پروردگار یہ میرے اہل بیت اور مخصوصین ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جو انہیں رنج دیتا ہے اس سے میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، جو ان سے جنگ کرتا ہے اس سے میری جنگ ہے، اور جو ان سے صلح کرتا ہے اس سے میری صلح ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پروردگار اپنی صلوات و رحمت، برکت و مغفرت اور رضا میرے اور ان کے شامل حال کر دے، اور ان سے ہر رجس کو دور رکھ، اور ان کی طہارت کا اعلان فرما دے۔ یہ الفاظ عام رائج نسخے میں نہیں ہیں، جبکہ ان میں فضائل و کمالات کا ایک پورا سلسلہ پایا جاتا ہے۔ عوالم کے نسخے میں فلکن کے ساتھ تسریع مذکور ہے، جبکہ رائج نسخے میں یسری اور تسریع دونوں نقل کیے جاتے ہیں۔ لفظ فلک واحد بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ عوالم کی حدیث کے آخری نسخے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیانات کے بعد ورب الکعبہ کا ذکر ہے، جبکہ رائج نسخے میں یہ کلمہ ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حدیث قصہ میں معنوی اعتبار سے فضائل آل محمد کے ایسے گوشے پائے جاتے ہیں کہ انسان ان کی معنویت پر غور کرتا رہے اور وجد کرتا رہے، اور کلام سیدہ علیہ السلام کی بلاغت پر جھومتا رہے۔